نعمت ربانی ہے. زندگی ایک نعمت ربانی ہے. آؤ اس کی تعظیم کریں اور تھوڑی تھوڑی دوسروں کے نام تقسیم کریں. اور اے خدا جذبہ اطاعت عطا کر ہم کو. اے خدا جذبہ اطاعت عطا کر ہم کو. جو ہے گفتار وہی کردار عطا کر ہم کو. کہ جیئیں تو دوسروں کے لیے, مریں تو دوسروں کے لیے, ہنسے تو دوسروں کے لیے, روئیں تو دوسروں کے لیے. اور حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو. حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو. چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اور دل سے, جان سے, ایمان سے پیار کرو. دل سے, جان سے, ایمان سے پیار کرو. دنیا کے ہر انسان سے پیار کرو. اور رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. اور کھلے دیکھے ہیں ہم نے گل خزاں میں, کھلے دیکھے ہیں ہم نے گل خزاں میں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں اس جہاں میں. انہی لوگوں سے دنیا چل رہی ہے جو بے لوگ کرے جنت کے زبان. اور میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے. میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے. جو بے ضمیر ہوگا وہ میرا ہم سفر نہیں ہے. جو بے ضمیر ہوگا وہ میرا ہم سفر نہیں ہے. اور منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں. منہ میں پوری کائنات جتنے انسان ہیں منہ میں زبان رکھتے ہیں, بولتے بھی ہیں. منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں, لیکن کمال وہ کرتے ہیں جو حق بات کرتے ہیں. کمال وہ کرتے ہیں جو حق بات کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں. اور آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے. آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے. ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں. ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں. نہایت واجب احترام محترم جناب سیوکر ریاض صاحب, معظم مصطفی صاحب, معزز مہمانان گرامی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اپنا کار روزگار کی اس خوبصورت تقریب میں شریک ہوئے ہیں. میں اس میں شرکت کرنے پر سب کو دل کی افاق وینیو سے مبارکباد دیتا ہوں. دوستان محترم, منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن راولپنڈی کے تمام دوستوں کو جو دن رات ہر وقت عمل میں مصروف رہتے ہیں, کبھی سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کبھی رمضان میں راشن تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی بچیوں کی شادیاں کراتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی غریبوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مطلب ہے ہر وقت یہ مصروف عمل رہتے ہیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں, ان کی صحت میں, ان کے گھر بار میں رحمت اور برکتیں نازل کرے جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں. ورنہ اس دور کے اندر ایسا کام لوگوں کی اپنے گھر کی پوری نہیں پڑتی. اپنی مولا علی کا ایک قول ہے, آپ نے فرمایا ان لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے موت کے ڈر سے حق کا ساتھ نہیں دیا. موت کے ڈر سے حق کا ساتھ نہیں دیا. مار تو پھر بھی گئے, مار تو پھر بھی گئے. واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا نا کہ انسان کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے, انسان کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو واصف علی واصف نے کہا بس اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ اس کے الفاظ سے دوسروں کو شفا ملے, دوسروں کو غذا ملے, دوسروں کو جزا ملے اور دوسروں کو رضا ملے. یعنی کہ وہ بولے تو بیمار کو شفا ملے, وہ بولے تو بھوکے کو غذا ملے. یعنی کہ لوگ اس کے ملنے کے طرفدار ہو کے اس سے مل کے بات کر کے خوشی ہوتی ہے. اور پھر واصف علی واصف نے کہا کہ جب وہ گفتگو کرے تو لوگ بیزار نہ ہوں, بیدار ہوں. اس کی گفتگو سے لوگ بیزار نہ ہوں, بیدار ہوں. اور جب وہ گفتگو کرے تو لوگوں کے ایمان کے چراغ جلیں, دل نہ جلیں. ایمان کے دل نہ جلیں. تو اسی طرح دیکھیں, بس ایک دو باتیں کر کے ختم کروں گا کہ دین اسلام کے دو پہلو ہیں. دین اسلام کے دو پہلو ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک خدمت والا اور ایک عبادت والا. جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں نا, اس کا آپ ایک پر کاٹ دینا, وہ پرندہ مرے گا نہیں, زندہ رہے گا, لیکن اپنے مقصد کو نہیں پا سکے گا.
اپنے مقصد کو نہیں پا سکے گا. اسی طرح دین اسلام کے دو پہلو ہیں، ایک خدمت والا اور ایک عبادت والا. آپ دیکھیں عبادت سے اگر خدمت نکال دینا تو عبادت سے صرف فرشتے بنتے ہیں، انسان نہیں بنتے. آپ نے کہا نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ آپ کے فرشتے کچھ کام نہ تھے. اور فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کسی آدمی نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا نہ کہیں سے، تو اندر سے آواز آئی، کون تو پاس ہے؟ وہ کہنے لگا پیاسا ہوں، ایک گلاس پانی کا دو. تو اس نے کہا بھائی گھر میں بندہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اکیلا آدمی مصروف ہو، ٹھیک ہے نا. پھر اس نے کہا کہ ایک گلاس پانی دو. وہ پھر کہنے لگا کہ گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے. تو یہ باہر سے کہنے لگا مانگنے والا کہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی بندے مانگ لیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے. کیونکہ دیکھیں اصل بندہ ہوا ہے جو خدا کا بندہ ہو، بندوں کا خدا نہ ہو. اصل بندہ ہوا ہے جو خدا کا بندہ ہو، بندوں کا خدا نہ ہو. اور بندہ بننے کے لیے بندگی کا ہونا بڑا ضروری ہے. بندے تو ہر جگہ آپ کو مل رہے ہیں، لیکن اصل خالص بندہ وہ جو خدا کا بندہ وہ کم آپ کو نظر آتے ہیں. بات سمجھے نا. اور آخری بات کہ آپ دیکھیں ایک بندہ آپ کے پیر مرشد کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا بیٹا ایک کام کر. وہ کہتا ہے میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ جب میرے گناہ جڑیں صاف ہوں تو مجھے نظر آئیں. تو ان کے پیر و مرشد نے کہا بیٹا ایک ایسے کا جنگل میں جا کے اللہ کا ذکر کر اور ایک سوپی ٹہنی زمین میں لگا کے اس کے پاس بیٹھ گیا، اللہ کرتا رہے. جب اس ٹہنی کے ساتھ ہرے پتے لگیں گے نا تو سمجھ لے تیرے گناہ جڑنے شروع ہو. وہ جا کے جنگل میں بیٹھ گیا، اس نے ٹہنی لگا کے ذکر شروع کر دیا. کرتے کرتے 5 سال ہو گئے، ٹہنی ہری نہیں ہوئی. پاس سے ایک بندہ گزرا، اس نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بڑا گنہگار آدمی ہوں، تو یہاں میرے پیر و مرشد نے وظیفہ بتایا کہ یہاں آ کے اللہ کرو ٹہنی لگا کے جب اس کے ساتھ پتے لگیں گے تمہارے گناہ جڑنے شروع ہو جائیں گے. تو وہ بندہ کہنے لگا میں بھی بڑا گنہگار ہوں جی. تو اس نے کہا ایک ٹہنی لگا کے تو ادھر بیٹھ جا اور اللہ کر. اس نے ٹہنی لگا کے اللہ کی شروع ہی کی. یہ 5 سال سے کر رہا. اس نے شروع کی تو اس کو جنگل سے ایک آواز آئی کہ میں ضرورت مند ہوں، بات سمجھے، میری کوئی مدد کرو. اس نے کہا وہ 5 سال سے بیٹھا ہو، اس کی ٹہنی تو ہری ہوئی نہیں، تو میں تو ابھی آیا ہوں، میری کہاں بھی ہری ہوگی، میں جا کے پہلے اس کی ضرورت پوری کر کے آؤں نا. وہ کیا جب اس کی ضرورت پوری کر کے آیا تو واپس آ کے دیکھا ٹہنی ہری ہوگی. واپس آ کے دیکھا تو ٹہنی ہری ہو گئی تھی. تو بس دوستان محترم، کسی نے بزرگ سے پوچھا نا اللہ سے معافی مانگنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. لوگوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. لوگوں سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. لوگوں کی عزت کرو، اللہ تمہاری عزت رکھے گا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والے کو پسند کرتا ہے. کریم ہے، کرم کرنے والے کو پسند کرتا ہے. عادل ہے، عدل کرنے والے کو پسند کرتا ہے. قادر ہے، قدر کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور سخی ہے، سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سخی ہے، سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اٹھ کے آپس میں جہاں کا وہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں سے دور کا آغاز ہے. اور قوت عشق سے ہر قصد کو بالا کر دے، باہر اس میں محمد سے اجالا کر دے.